ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے چگلیاں کیسے کرنی، ہمیں یہ پتہ ہے بے ایمانی کیسے کرنی، ہمیں یہ پتہ ہے ٹھگی کیسے. ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ یہ جو مسجد یہاں بنا رکھی ہے یہ مسجد کیوں بنائی ہے. آپ بتا سکتے ہو کوئی بندہ کیوں بنائی؟ نماز. یہ دونوں نے کہا، تم بھی سب بیچ ہی نہیں ہو، سمجھ گئے نہیں؟ یہ دو ملا جی نے کہا نماز پڑھنے کے لیے. صحیح کہا غلط کہا بھائی جلدی بتاؤ. ارے زور سے بولو بھائی، صحیح کہا نا؟ وہ بولو، ڈر کیوں رہے؟ صحیح کہا کہ نہیں؟ مسجد کس لیے بنائی؟ نماز. یہ مفتی صاحب ہیں جو ہمیں بلا کے لائے. کیا ہے مفتی حسین صاحب آپ کا نام؟ مفتی حسین صاحب. حضرت گھر میں نماز ہو جاتی؟ مفتی صاحب تو کہتے گھر میں ہو جاتی ہے نماز. گھر میں جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت سے بھی ہو سکتی ہے. تو جب گھر میں نماز ہو سکتی ہے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگا رکھا؟ ہنسو نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگ اسلام سے دور ہیں. آپ اسلام کے نام پر ناراضگی لینے کے لیے تیار ہیں، اسلام کے نام پر بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اسلام سے اتنا دور چلے گئے کہ آپ کو یہی پتہ نہیں کہ مسجد کیوں بنائی. نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے. نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب. ان کے اوپر ایک اور نماز ہے، ایک اور نماز ہے تہجد کی. کون سی جی؟ اب مفتی صاحب سے پھر پوچھو، تہجد کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے جی؟ یار بولو زور سے. تہجد کی نماز کے لیے امام چاہیے؟ تہجد میں مسجد جانا ضروری ہے؟ تو پھر ان 5 نمازوں کے لیے اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا؟ کبھی رسول اللہ سے پوچھ لو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے تو یہ جو رسول اللہ کے وارث بیٹے ہیں، جن کے سینوں میں امام بخاری کی احادیث درج ہیں، امام نسائی کی باتیں درج ہیں، جو صاحب طبقات کو جانتے ہیں، جو ابو داؤد کو پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے تفسیر پڑھی ہے، کبھی ان سے پوچھو جا کے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی. نہیں، رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. میں آپ کو حدیث کا مفہوم سمجھ جاتا ہوں. یا رسول اللہ مسجد کیوں بنائی؟ فرمایا تاکہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. مسجد صرف نماز کی جگہ نہیں ہے، مسجد ایک سماج کو خوبصورت بنانے کی جگہ ہے. اگر نمازیوں کو یہی نہیں پتا کہ دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، اگر عبد الرحمن فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء میں جنید، عشاء میں شفیع، عشاء میں کامل بھائی اس کے گھر پوچھنے ہی نہیں گئے کہ عبد الرحمن کیوں نہیں آیا، تو پھر یہ جماعت ابھی ادا نہیں ہوئی ہے. پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں نہیں آئی. مسجد اس لیے بنائی ایک خوبصورت سماج کو بنایا جائے گا. جس سماج میں لوگ بھوکے آئیں گے مسجد والے ان کو کھانا کھلائیں گے. جس سماج میں لوگ اپنی تکلیف لے کے آئیں گے مسجد والے ان کی تکلیف سنیں گے. جس سماج میں کوئی ننگا آئے گا مسجد والے اس کو کپڑا لے کے دیں گے. جس سماج میں کوئی دکھ درد والا آئے گا یہ اس کی مدد کریں گے. مسجد اس لیے بنائی کہ یہ مذہب کی اینک لگا کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے. اب تو مسجد میں ایک دوسرے پر لٹ بجا رہے ہیں. اس کا مطلب نماز پڑھنے کی جگہ بنائی، مسجد نہیں بنائی. نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں؟ اب آپ سوچو گے سارے سوال مولوی صاحب آج ہی پوچھ کے جانا. اب بلایا ہی تمہارے مفتی نے پیچھے پڑھا رہا 2 مہینے پورے. نماز پڑھتے ہیں نا بھائی؟ ہاں جی، آپ بتاؤ جی کیوں پڑھتے ہیں؟ تجھے ہی پوچھ رہا. یہ سارے تیرے جیسے ہی ہیں.
کیوں پڑھتا ہے بھائی؟ کس نے کہا یہ؟ ہاتھ کھڑا کریے. اور یہ مائک والا بھائی بھی مسلمان ہی ہے. نماز کیوں پڑھتا بھائی؟ اللہ کو راضی کرنے کا. تم بھائی؟ اللہ کا حکم. آپ بتا دو جی. اللہ کا حکم. ہم میاں صاحب؟ فرض ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں. اب پھر دوبارہ کہتا ہوں بنا مذاق کے، جتنی کمیٹیوں والے چلو بھر پانی کا زور لگا کے دیکھیو کہیں ڈوب سکیں، اس میں نہیں ہے. قرآن میں درجنوں جگہ نماز پڑھنے کا حکم آیا، درجنوں جگہ، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا. کیا کرنے کے لیے کہا؟ قائم کرنے کے لیے. اور پھر حکم ہوا کہ ہم نے تم پر نماز فرض کر دی ہے. کیوں فرض کر دی؟ وجہ تسمیہ بیان کی. فرمایا نماز اس لیے فرض کر دی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں. ایک چھوٹی سی مشہور آیت آپ سے پڑھواتا ہوں. ارایت الذی، یاد ہے سب کو؟ ارایت الذی فذلک الذی ولا یحض فویل لل. اب یہ جو اس میں ذکر ہے کہ ان نمازیوں کے چانٹے مرنے چاہیے، جو جی مفتی صاحب کیا ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دو؟ کہ ان کی بلے شاہ نے کہا نا نماز پڑھی تے نیاز نہ کیتی، تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں. اور فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بیوی کے منہ پہ تھپڑ بھی مارتا ہے، اور نماز بھی پڑھتا ہے، اور اپنے بچوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، نماز بھی پڑھتا ہے، راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو نہیں ہٹاتا. پھر یہ نماز پڑھتا کیوں ہے؟ کیوں پڑھتا ہے یہ نماز؟ قرآن نے کہا کہ نماز اس لیے تاکہ آپ کو اچھا بنانا ہے، متقی. کیا بنانا ہے جی؟ متقی بنانا ہے. اس لیے نماز فرض کر دی گئی. اب جو بندہ نمازی ہو، جھوٹ بولتا ہو، نمازی ہو، ٹھگی مارتا ہو، نمازی ہو، کسی بیٹی کی طرف زنا کا ارادہ رکھتا ہو، نمازی ہو، اس کی زبان بڑی گندی ہو، تو پھر اس کو کس بیوقوف نے کہا کہ تو نمازی ہے؟ یہ نمازی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. نماز کی وجہ تسمیہ کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ پتہ لگ جائے نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اچھا بننے کے لیے. کیا بننے کے لیے جی؟ اور تم اچھا کس کو کہو؟ مجھے یا مفتی صاحب کو؟ پردھان جی کو اچھا کہو. ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہے، سنو میری بات، ساری دنیا اگر آپ کو اور مجھے اچھا کہے، ہم اچھے ہو نہیں سکتے جب تک آپ کی امی اور ابو آپ کو، اور بولو امی اور ابو آپ کو، اور پھر جب تک آپ کی بیگم آپ کو، اب تم کو وہ تو کہنے کی ہی نہیں. نمازی کے لیے ضروری ہے ماں باپ کی اطاعت. میاں بیوی کا اگر دونوں نے نماز قبول کروانی ہے تو دونوں میں صلح. بچوں کے ساتھ صلہ رحمی، دوسروں کے بچوں کے ساتھ بعد میں، پہلے اپنے جو اللہ نے تمہیں دے رکھے ہیں، جن پر ظلم کرتے ہو، جن کو گالیاں دیتے ہو. اور پڑوسی چاہے وہ کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو، رسول اللہ نے فرمایا جو اس کا پڑوسی اس سے کچھ نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا اب سچی سچی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وقت بھی ہو گیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ سب نے ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہو، ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو لگایا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. اچھا ایسے کتنے ہیں جنہوں نے مسجد کے استنجا خانے صاف کیے ہیں؟ پتہ ہی. اچھا یہ بتاؤ جوانی میں شادی کے بعد ایسے کتنے ہیں جو روزانہ اپنی ماں کے پیر دباتے ہیں؟
صحیح بتا رہا ہوں، لوگوں کو کوسنا چھوڑ دو، یہ واٹس ایپ کم کھیلا کرو کہ جب جو بھی آیا آگے ڈال دیا بس، او جی اسلام کے خلاف بات آ گئی۔ کبھی کسی مولوی سے پوچھا کہ اسلام کے خلاف کچھ آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ابو جہل نے نعوذ باللہ گندی بات کہی صحابہ کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ابو ہریرہ نے سنی، کبھی بلال نے سنی، کبھی حضرت ابو بکر نے سنی، کبھی سیدنا فاطمہ نے سنی، اٹھا کے کیا کیا؟ اس بات کا کیا کیا؟ جو دشمن سے باتیں سنی رسول اللہ کے خلاف، کیا کیا؟ ان کو دوڑے گئے، جا کے رسول اللہ کو نہیں بتائی، اس کو اٹھا کے ڈیلیٹ کے بٹن میں ڈال کے ضائع کر دیا۔ ہم کسی بری چیز کو آگے پھیلانے والے میں سے نہیں ہیں۔ یہ جو ہاتھ میں پکڑ رکھا نا جھوٹ بولنے کی مشین، جو آ رہا ہے آگے بھیج رہے، بھائی 50 آدمیوں کو بھیجو، 21 کو بھیجو، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اللہ کے بندے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں توہین کی بات ہے، بے ادبی کی بات ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، اس کی رپورٹ کرنی ہے، بری بات کو ختم کرنا ہے، بس بھیڑ چال بنا رکھی۔ اگر اسلام سے زیادہ محبت ہے تو پھر مسجد سے پیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر زیادہ محبت ہے سچ بتاؤ، کیا کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چل میں تجھے اچھا کھانا کھلا دوں آج؟ تم بڑا کہتے ہو یار ہم تو بڑے ہمدرد ہیں، سچی بتاؤ کیا راستے میں کبھی کار اسکوٹر روک کے سڑک پہ جو پتھر پڑا ہوتا ہے غلطی سے جو کسی ٹرک سے ٹرالی سے گر جاتا ہے جس سے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کبھی اس کو اٹھا کے سائڈ پر کیا ہے؟ سچی بتاؤ نوجوانوں، وہ باپ جس کو تم بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو، سچی بتاؤ کیا کبھی اپنے ابو کے ساتھ جا کے گلے ملے اس سے؟ کبھی باپ سے جفی ڈالی ہے؟ کبھی ماں کو کہا ہے، کبھی بیوی کو کہا کہ میں تیرا ہاتھ بٹا دوں؟ کبھی منہ اندھیرے چھپ کے اپنے بستر پر بیٹھ کے 2 رکعت اس لیے پڑھی کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے میں اور میرا اللہ ہو، اس کے علاوہ کسی کے پاس راز نہ ہو؟ کر کیا رہے ہو یار؟ ایک آٹے کی تھیلی دینی ہے، فوٹو کھنچوانی ہے، ایک کمبل بانٹنا ہے، فوٹو کھنچوانی ہے، تہجد پڑھنی ہے، 20 لوگوں کو بتانا ہے، نماز مسجد میں چٹائی بچھا دی پورے گاؤں کا۔ اللہ کے بندے کر کیا رہے ہو؟ کہاں لے کے جا رہے ہو اسلام کو؟ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ شرط لگائی ہے کہ عبد الرحمان کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے کہ مسلمان بدماش ہوتے ہیں، شفیع کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم بیٹی یہ نہ کہے کہ مسلمان گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنید کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم یہ نہ کہے مسلمان ٹھگ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے پکڑنا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن ہم سب پوچھنا ہے، کائنات کی سب کی ایک پیشی اللہ کے آگے، مسلمانوں کی 2، پہلے اللہ کے آگے پھر رسول اللہ کے آگے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں میں میرے بھائی لگے ہوئے ہو کہ فلاں یہ نہیں کر رہا، فلاں وہ نہیں کر رہا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے بس، کیونکہ اکیلے پیدا ہوئے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ تو رسول اللہ کی ایک سنت اپنا لیجئے، اپنائیں گے انشاءاللہ؟ اب تم سوچ رہے ہو کہ بس یہ کوئی تسبیح بتا دے گا پڑھ لیا کرو، نہیں، سنت وہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ استعمال کی، اور سنت اتنی پیاری ہے کہ زندگی سدھر جائے گی، لیکن سنت اتنی مشکل ہے کہ ہمیں عادت بڑی گندی پڑی ہوئی ہے۔ سنت وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کے بندے جب بھی سوچیں اچھا سوچیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بدگمانی کفر ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے، یہ ہو سکتا ہے اندر سے مسلمان نہ ہوا، ناراض ہو گئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ اچھا سچی بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر ہمارا بھائی اٹھ کے جاتا ہے تو دوسرے کو کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، ہم اگر ہمارا دوست اٹھ کے جاتا ہے دوسرے دوست کو کہتے ہیں یہ ٹھگ ہے۔ کوئی سرکاری ادارہ ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، ہم لوگوں نے تو مزاج بنا لیا بھائی ایک دوسرے کی برائی کرنے کا، اور اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے بات، یہ جو کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ کو
पसंद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मेरी उम्मत का बंदा जब सोचे अच्छा सोचे, जब गुफ्तगू करे अच्छी करे। फरमाया अगर तुम किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।